إن الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ معزز و مکرم مصلیان اکرام اور خواتین اسلام اور بہنوں، آج کی نماز تراویح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان میں سے چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے، بلکہ ہر انسان تقریباً اس آیت کے بارے میں اپنی زبان میں یاد رکھتے ہیں اور ادا بھی کرتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس یا ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکہ کے سامان کے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں خصوصی طور پر 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی ایک ایسی بات جس کو دنیا کے کسی بھی انسان نے انکار نہیں کیا، اور وہ کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو کسی نے انکار نہیں کیا، اللہ کو انکار کر دیا۔ روئے زمین کے اندر بہت سے مذاہب آپ کو مل جائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے اور کو اللہ مانا، کسی نے اور کو مانا، لیکن جو دہریہ ہے، کمیونسٹ ہے، انہوں نے اللہ کو انکار کر دیا۔ لیکن روئے زمین کے اندر کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یا مذہب کو انکار کرنے والا ہو، اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو انکار کرنے والا ہو، کسی نے آج تک نہیں کہا کہ موت نہیں آئے گی، بلکہ موت کو سب نے مانا ہے۔ اور اسی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے کہ روئے زمین کے اندر کوئی ایسی جان نہیں ہے جو موت کا ذائقہ یا موت کا مزہ نہ چکھے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ کہی ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کے دن تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ گویا کہ ہم نیک عمل کریں تو بھی بدلہ ملے گا اور برا عمل کریں تو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ 2 باتیں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو انتخاب کر لینا ہے، چوائس کر لینا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کون سا عمل کرنا ہے۔ تیسری بات اللہ رب العالمین نے بتائی اس آیت مبارکہ کے اندر وہ یہ کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سب سے بڑی کامیابی اللہ کی زبانی، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج دنیا کے جو کامیابی کے پیمانے ہیں الگ الگ ہیں۔ آپ ایک تجارت پیشہ کے پاس جائیں گے، بزنس مین کے پاس جائیں گے، تو اگر اس کی تجارت چل رہی ہے تو وہ کہے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تو اپنے مریضوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ بہت زیادہ انکم ہونے والا ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جس پیشہ سے جڑا ہوا ہے، اگر وہ انسان اس میں ترقی کر رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کامیابی کا معیار بتایا کہ حقیقی بندہ کامیاب بندہ وہ ہے
جس کو جہنم سے آزاد مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، وہ انسان حقیقت میں کامیاب ہے۔ تو یہ تیسری بات اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کہی۔ چوتھی اور آخری بات اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ کہی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے ہم سامان دیکھ رہے ہیں سب دھوکے کے سامان ہیں۔ جتنی رونقیں اور جتنے خوشحالیاں اور جتنے بھی ہم اور آپ جس کے لیے ہم اور آپ تگو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا یہ سب کے سب دھوکے کے سامان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے جسم سے جب تک سانس کا تعلق ہے تبھی تک یہ سامان فائدہ مند ہے۔ جب سانس کا بند ہو جائے گا تو دھوکے کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 4 باتیں اس آیت مبارکہ میں کہی ہے۔ آخر میں جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سورت کے جو آخری 11 آیتیں ہیں، سورہ آل عمران کی جو آخری 11 آیتیں ہیں، یہ اتنی اہم آیتیں ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ جب رات کا دو حصہ گزر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے اور ان 11 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بغیر وضو کے فوراً بستر سے اٹھے اور زبانی تلاوت کرنے شروع کر دیتے، یہاں تک کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے اور ان 11 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان 11 آیتوں میں جو باتیں اللہ رب العالمین نے کہی ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں ان میں سے چند باتوں کا خلاصہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے عدل بدل ہونے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو آسمان اور زمین کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اور رات اور دن جو بدل رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے لیے یہ نشانی کافی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا یہ نشانی ہر کوئی قبول نہیں کرتا، جو عقل مند لوگ ہیں وہی قبول کرتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ عقل مند ہیں جو اللہ کو 3 حالتوں میں یاد کرتے ہیں۔ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان بیٹھ کر رہتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، یا سو کر رہتا ہے۔ یہی 3 حالتیں عام طور پر انسان کی ہوتی ہیں، یا تو کھڑا ہے، یا تو بیٹھ کر ہے، یا تو سو کر ہے۔ لیکن ان تینوں حالتوں میں اللہ رب العالمین کو کبھی بھولتا نہیں، بلکہ یذکرون اللہ، اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور یاد کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے پروردگار تو نے روئے زمین کے اندر کسی بھی چیز کو باطل نہیں بنایا ہے، بیکار نہیں بنایا ہے، بلکہ سبحانکا تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی عذاب سے محفوظ ہے۔ پھر چند دعائیں کرتے ہیں، دعا میں سے یہ ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے اللہ، اے پروردگار جس کو تو جہنم میں داخل کر دے اسے تو نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی یہ ہے کہ انسان جہنم میں داخل ہو جائے۔ اے پروردگار ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، لہذا اے پروردگار اگلی آیت میں ہے کہ ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا، پھر ہم نے اس پر تجھ پر ایمان لایا۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو، ہمارے سیئات کو مٹا دے، اور سب سے عظیم دعا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت تو دے لیکن موت ایسی حالت میں آئے کہ جو تیرے نیک بندوں کی موت ہوئی ہے ان لوگوں میں ہماری موت عطا فرما۔ مطلب کیا ہے کہ نیک لوگوں نے ہمیں موت دی، یعنی موت کی جو دعا انسان کو کرنی چاہیے وہ توفنا مع الابرار،
موت تو کفر کی بھی ہوتی ہے، یہودیوں کی بھی ہوتی ہے، نصرانیوں کی بھی ہوتی ہے، شرابیوں کی بھی ہوتی ہے، بے نمازیوں کی بھی ہوتی ہے، اور بے روزداروں کی بھی ہوتی ہے، ہر ایک کی موت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو دعا سکھلائی وہ ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ جو نیک لوگ ہیں، ابرار کا مطلب نیک لوگ، جو نیک لوگ ہیں ان میں ہماری موت عطا فرما۔ پھر قیامت کے دن کے بارے میں ایک دعا ہم اور آپ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے سکھلائی ہے کہ اے اللہ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا، کیونکہ آج انسان دنیا میں اگر کوئی برائی کرے اور ذلیل ہو تو کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اربوں خربوں نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا بچہ کے جمع غفیر وہاں پر موجود ہوں گے، اور وہاں پر اگر ذلیل ہو جائے وہاں پر ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، وہاں پر ہمارے ماننے والے بھی ہوں گے، وہاں پر ہماری عزت کرنے والے بھی ہوں گے، وہاں پر نبی اور صالحین کی جماعت بھی ہوگی، وہاں پر شہداء اور صدیقین کی جماعت بھی ہوگی، وہاں پر تمام لوگ موجود ہوں گے۔ اگر وہاں پر ہم اور آپ ذلیل ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور ذلت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کریں کہ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے پروردگار عالم تو اگر ذلیل کرنا ہے تو دنیا میں ذلیل کر لیکن آخرت میں ذلیل نہ کرنا۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، اور خاص طور پر آخرت میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سب کو ذلیل نہ فرمائے، بلکہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عزت اور بے انتہا شرافت کی زندگی اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔